الرحمن الرحیم باب الجنائز، یہ باب ہے جنازہ کے بیان میں۔ اذا احتضر الرجل، جب آدمی قریب المرگ ہو، وجہ تو اس کو متوجہ کیا جائے، الی القبلۃ، قبلہ کی طرف، علی شقہ الایمن، اس کی دائیں کروٹ پر، ولقن الشہادتین، اور اس کو تلقین کی جائے شہادتین کی۔ جنائز یہ جنازتن کی جمع ہے، اور جنازہ بفتح الجیم اگر پڑھا جائے تو یہ میت کو کہتے ہیں، اور اگر جیم کے زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر وہ چارپائی ہوتی ہے جس پر میت کو اٹھاتے ہیں۔ جنائز یہ جنازتن کی جمع ہے۔ جنازہ بفتح الجیم میت کو کہتے ہیں، اور جنازہ بکسر الجیم وہ تخت یا چارپائی کہلاتی ہے جس پر میت کو اٹھاتے ہیں۔ اذا احتضر الرجل، جب موت کی علامات نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ وہ قریب المرگ شخص کو قبلہ کی طرف متوجہ کر دیں، اور دائیں کروٹ پر لٹا کر اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کر دیں، وَلُقِّنَ الشَّهَادَتَيْنِ، اور اس کو شہادتین کی تلقین کریں، یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، اس کی جو ہے وہ اس کو تلقین کریں، بلند آواز سے پڑھیں تاکہ اس کا جو آخری کلمہ ہے وہ کلمہ شہادت ہو جائے۔ وَإِذَا مَاتَ، اور جب وہ فوت ہو جائے، شدّوا لحیتیہ، تو باندھ دیں اس کے جبڑے، وغمضوا عینیہ، اور بند کر دیں اس کی آنکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب انتقال ہو جائے تو اس کے جبڑے باندھ دینے چاہیے اور اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے کہ بسا اوقات زیادہ دیر تک آنکھیں کھلی رہیں اور یا جبڑے کھلے رہیں تو میت کی شکل خوفناک سی ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا أَرَادُوا، پس جب ارادہ کریں، غسلہ، اس کو غسل دینے کا، وضعوہ، تو اس کو رکھ دیں، علی سریر، چارپائی پر، وجعلوا علی عورتہ، اور بنائیں ڈالیں اس کی شرمگاہ، اس کے سطر پر، خرقۃ، کوئی کپڑا، ونزعوا ثیابہ، اور اتار دیں اس کے کپڑے، ووسعوہ، اور اس کو وضو کرائیں، ولا یمزمز، اور اس کو کلی نہ کرائی جائے، ولا یستنشق، اور ناک میں پانی نہ ڈالا جائے، ثم یفیضون الماء علیہ، پھر بہائیں پانی اس پر، ویجمر سریرہ، اور دھونی دی جائے اس کی چارپائی کو، وتراً، طاق مرتبہ، ویغلی الماء، اور ابالا جائے پانی کو، گرم کیا جائے پانی کو، بالسدر، بیری کے پتوں کے ساتھ، او بالحرز، یا اشنان کے ساتھ، فإن لم یکن، پس اگر یہ نہ ہوں، فالماء القراح، تو صاف پانی کافی ہے، ویغسل رأسہ، اور دھویا جائے اس کے سر کو، ولحیتہ، اور اس کی داڑھی کو، خطمی کے ساتھ، ثم یضجع علی شقہ الایسر، پھر اس کو لٹایا جائے اس کی بائیں جانب پر، فیغسل بالماء، پس غسل دیا جائے پانی کے ساتھ، والسدر، اور بیری کے پتوں کے ساتھ، حتی یری، حتیٰ کہ دکھائی دے، ان الماء، کہ بے شک پانی، قد وصل الی ما یلی تحت منہ، تحقیق پہنچ چکا اس جگہ تک کہ جو متصل ہے اس کے نیچے تک، ثم یضجع، پھر اس کو لٹایا جائے، علی شقہ الایمن، اس کی بائیں جانب پر، فیغسل بالماء، پس غسل دیا جائے پانی کے ساتھ، حتی یری، حتیٰ کہ دکھائی دے، ان الماء قد وصل، کہ بے شک پانی تحقیق پہنچ چکا، الی ما یلی تحت منہ، اس چیز تک کہ جو ملتی ہے اس کے نیچے سے، ثم یجلسہ، پھر اس کو بٹھا دے، ویسندہ الیہ، اور اس کا تکیہ لگائے اپنی طرف، ویمسح بطنہ، اور ملا جائے اس کے پیٹ کو، مسحا رقیقا، آہستہ سے ملنا، فإن خرج منہ شیء، پس اگر نکلے اس سے کوئی شے، غسلہ، تو اس کو دھو دے، ولا یعید، اور نہ لوٹائے، غسلہ، اس کے غسل کو، ثم ینشفہ فی ثوب، پھر اس کو خشک کرے ایک کپڑے میں، ویدرج، اور اسے داخل کیا جائے، فی اکفانہ، اس کے کفنوں میں، ویجعل الحنوط، اور حنوط ڈال دیا جائے، علی رأسہ، اس کے سر پر، ولحیتہ، اور اس کی داڑھی پر، والکافور، اور کافور ڈالا جائے،
علی مساجدہ اس کے سجدہ کے اعضاء پر۔ یہاں اس عبارت میں غسل کی کیفیت ہے کہ جب غسل دینے کا ارادہ کریں تو اس ایک چارپائی پر میت کو رکھیں اور اس کے سطر پر کوئی کپڑا ڈال دیں، اس کے کپڑے اتار دیں، اس کو وضو کرائیں، لیکن وضو کرانے میں مزمزہ اور استنشاق نہیں ہے، یعنی نہ تو اس کو کلی کرائیں گے نہ اس کے ناک میں پانی ڈالیں گے۔ اس کے بعد پورا جسم پر اس کا پانی بہائیں گے اور اس کی جو چارپائی ہے اس کو خوشبو کے ساتھ دھونی دیں گے، طاق مرتبہ دیں گے، اور غسل کے لیے پانی کو گرم کریں گے بیری کے پتوں کے ساتھ یا اشنان کے ساتھ۔ اگر یہ چیزیں میسر نہ ہوں تو پھر صاف پانی بھی غسل کے لیے کافی ہے۔ اس کے سر اور داڑھی کو ختمی نامی ایک خوشبو ہوتی ہے اس کے ساتھ دھوئیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو بائیں جانب پر لٹا دیں گے اور پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ اسے غسل دیں گے۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ پانی نیچے تک چلا گیا ہے تو پھر اس کو دائیں جانب لٹا دیں گے اور پھر اس کو پانی کے ساتھ غسل دیں گے، حتیٰ کہ یہ بات یقین سے کہی جا سکے کہ پانی نیچے تک پہنچ چکا ہے۔ پھر اس کو بٹھائیں گے اور اس کو اپنی طرف تکیہ لگا لیں گے اور اس کے پیٹ کو آہستہ سے ملا جائے گا۔ اگر کچھ نکلے تو اس کو دھو لے اور غسل کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کپڑے میں صاف کریں گے، کفنوں کے اندر اس کو داخل کریں گے، حنوط اس کے سر اور داڑھی پر ڈالیں گے، اور جو کافور ہے وہ اس کے سجدہ کے جگہوں پر ڈالیں گے، یعنی جن اعضاء سے وہ سجدہ کرتا تھا، جن اعضاء سے میت سجدہ کرتے تھی، پیشانی ہے، ہاتھ ہیں، گھٹنے ہیں، تو ان پر کافور ملا جائے گا۔ والسنت اور سنت یہ ہے ان یکفن الرجل کہ کفن دیا جائے مرد کو فی ثلاثۃ اثواب 3 کپڑوں میں، ازار و قمیص و لفافۃ ایک ازار، ایک قمیص اور ایک لفافہ میں۔ فَإِنِ اقْتَصَرُوا پس اگر وہ اکتفا کر لیں علی ثوبین 2 کپڑوں پر جازا تو بھی جائز ہے۔ وَإِذَا أَرَادُوا اور جب ارادہ کریں لَفَّ اللِّفَافَةِ عَلَيْهِ لفافے کو اس پر لپیٹنے کا، ابتدأوا تو ابتدا کریں بالجانب الایسر بائیں جانب کے ساتھ، فَأَلْقَوْهُ عَلَيْهِ پس وہ اس کو اس پر ڈال دیں، ثم بالایمن پھر دائیں جانب کے ساتھ، فَإِنْ خَافُوا پس اگر وہ ڈریں ان ينتشر الکفن عنہ کہ منتشر ہو جائے گا، کھل جائے گا کفن اس سے، عقدوہ تو اس کو باندھ دیں۔ والسنت مرد کا یہ کفن دینے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 کپڑوں میں اسے کفن دیا جائے گا، ایک ازار، ایک قمیص اور ایک لفافہ، لیکن 3 کے بجائے اگر وہ 2 کپڑے استعمال کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ لفافہ جب لپیٹنے لگیں تو پہلے بائیں جانب سے شروع کریں اور لفافہ اس پر ڈال دیں، پھر دائیں جانب باندھ دیں، لیکن اگر کفن کے منتشر ہونے کا، کھلنے کا خطرہ ہو تو پھر اس کو باندھ بھی سکتے ہیں۔ مرد کا کفن سنت یہ ہے کہ 3 کپڑوں میں اسے کفن دیا جائے، ازار، قمیص اور لفافہ۔ 2 کپڑے استعمال کرتے ہیں تب بھی جائز ہے۔ لفافہ لپیٹنے لگیں تو پہلے بائیں جانب سے شروع کریں پھر دائیں جانب سے، اگر کفن کے کھلنے کا خطرہ ہو تو اس کو باندھ بھی سکتے ہیں۔ وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ اور کفن دیا جائے عورت کو فی 5 اثواب 5 کپڑوں میں، ازار ایک ازار، و قمیص ایک قمیص، و خمار اور ایک اوڑھنی، و خرقۃ اور ایک پٹی، تربط بہا ثدیاہا کہ باندھے جائیں اس کے ذریعے اس کی چھاتیاں، و لفافۃ اور ایک لفافہ۔ فَإِنِ اقْتَصَرُوا پس اگر وہ اکتفا کریں علی 3 اثواب 3 کپڑوں پر، جازا تو جائز ہے، وَيَكُونُ الْخِمَارُ اور ہوگا دوپٹہ، فوق القمیص قمیص کے اوپر، تحت اللفافۃ لفافے کے نیچے، وَيُجْعَلُ شَعْرُهَا عَلَى صَدْرِهَا اور ڈال دیا جائیں اس کے بال اس کے سینے پر۔ وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ عورت کا کفن سنت یہ ہے کہ 5 کپڑوں میں اسے کفن دیا جائے گا، ازار، قمیص، اوڑھنی اور ایک پٹی جس کے ذریعے اس کی چھاتیاں باندھی جائیں گی، اور ایک لفافہ۔ لیکن اگر 5 کے بجائے 3 کپڑے استعمال کرتے ہیں تب بھی جائز ہے، اور جو اوڑھنی ہے وہ قمیص کے اوپر اور لفافے کے نیچے ہوگی، اور عورت کے جو بال ہیں وہ اس کے سینے پر ڈال دیے جائیں گے۔ عورت کا کفن سنت یہ ہے کہ 5 کپڑوں میں اسے کفن دیا جائے گا،
ازار قمیص دوپٹہ اور ایک پٹی جس کے ذریعے اس کے چھاتیوں کو باندھا جائے گا، اور ایک لفافہ۔ اگر 5 کے بجائے 3 کپڑے استعمال کرتے ہیں تب بھی جائز ہے، اور جو اوڑھنی ہے وہ قمیص کے اوپر اور لفافے کے نیچے ہوگی، اور عورت کے بال سینے پر ڈال دیے جائیں گے۔ ولا یسرح، اور کنگھی نہیں کی جائے گی، شعر المیت، میت کے بالوں کی، ولا لحیتہ، اور نہ اس کی داڑھی کی، ولا یقص ظفرہ، اور نہ تراشا جائے گا اس کے ناخن کو، ولا یقص شعرہ، نہ کاٹے جائیں گے اس کے بال، وتجمر الاکفان، اور کفنوں کو دھونی دی جائے گی، قبل ان یدرج فیہا، قبل اس کے کہ اس کو ان میں داخل کیا جائے، وطرن، طاق مرتبہ، فَإِذَا فَرَغُوا مِنْهُ، پس جب وہ اس سے فارغ ہو جائیں، صلوا علیہ، تو اس پر نماز جنازہ پڑھیں۔ ولا یسرح، مسئلہ یہ ہے کہ میت کے بالوں کو کنگھی بھی نہیں کی جائے گی، نہ اس کی داڑھی کو کنگھی کی جائے گی، اس کے ناخن اور اس کے بال بھی نہیں کاٹے جائیں گے، اور میت کو کفن میں داخل کرنے سے پہلے ان کفنوں کو طاق مرتبہ دھونی دی جائے گی۔ جب یہ سارے کام ہو جائیں تو پھر نماز جنازہ ہوگا۔ میت کے بالوں کو اور اس کی داڑھی کے بالوں کو کنگھی نہیں کی جائے گی، اس کے ناخن نہیں تراشے جائیں گے، اس کے بال بھی نہیں کاٹے جائیں گے، اور میت کو کفنوں میں داخل کرنے سے پہلے ان کفنوں کو دھونی دی جائے گی طاق مرتبہ۔ جب یہ سارے کام ہو جائیں تو پھر وہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ وَأَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ، اور لوگوں میں سب سے بہتر، سب سے زیادہ حقدار امامت کا، علیہ اس پر، السلطان، بادشاہ ہے، ان حضرا، اگر وہ حاضر ہو، فَإِن لَّمْ يَحْضُرْ، پس اگر وہ حاضر نہ ہو، فَيُسْتَحَبُّ، تو مستحب ہے، تقدیم امام الحی، محلے کے امام کو آگے کرنا، ثم الولی، پھر ولی کو آگے کرنا۔ فَإِن صَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ الْوَلِيِّ، پس اگر اس پر نماز جنازہ پڑھائی غیر ولی نے، والسلطان، اور غیر سلطان نے، اعاد الولی، تو ولی دوبارہ نماز جنازہ پڑھائے، دوبارہ اعادہ کرے نماز جنازہ کا۔ وَإِن صَلَّى عَلَيْهِ الْوَلِيُّ، اور اگر اس پر نماز جنازہ پڑھائی ولی نے، لم يجز ان يصلي احد بعدہ، تو جائز نہیں ہے کہ کوئی ایک نماز جنازہ پڑھائے اس کے بعد، کوئی ایک نماز جنازہ پڑھے اس کے بعد۔ فَإِن دُفِنَ، پس اگر اس کو دفن کیا گیا، وَلَمْ يُصَلَّى عَلَيْهِ، اور اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، صُلِّيَ عَلَىٰ قَبْرِهِ، تو نماز جنازہ پڑھی جائے اس کی قبر پر، إِلَىٰ 3 أَيَّامٍ، 3 دن تک، وَلَا يُصَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اور نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اس کے بعد، وَيَقُومُ الْمُصَلِّي، اور کھڑا ہو نماز جنازہ پڑھانے والا، بِحِذَاءِ صَدْرِ الْمَيِّتِ، میت کے سینے کے سامنے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو فرمایا بادشاہ ہے۔ اگر بادشاہ حاضر نہ ہو تو پھر محلے کا امام مستحب ہے کہ وہ آگے نماز جنازہ پڑھائے، پھر اس کے بعد جو ولی ہے میت کا رشتہ دار وہ نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اگر غیر ولی اور غیر سلطان نے نماز جنازہ پڑھائی تو پھر ولی دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر ولی نے نماز جنازہ پڑھائی تو پھر کوئی نماز جنازہ اس کے بعد نہیں پڑھ سکتا۔ نماز جنازہ کی امامت کا زیادہ حقدار بادشاہ ہے، اگر بادشاہ نہ ہو تو پھر محلے کا امام حقدار ہے، اور پھر اس کے بعد ولی حقدار ہے۔ اگر میت کے ولی کے علاوہ کسی اور نے نماز جنازہ پڑھائی، یا سلطان کے علاوہ، بادشاہ کے علاوہ کسی اور نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، تو ولی دوبارہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر ولی نے نماز جنازہ پڑھا دی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ فَإِن دُفِنَ، اگر بغیر نماز جنازہ پڑھے اس کو دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر پر 3 دن تک اس کی قبر تک نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر بغیر نماز جنازہ کے میت کو دفن کر دیا گیا تو 3 دن تک اس کی نماز جنازہ ہو سکتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ وَيَقُومُ الْمُصَلِّي، نماز جنازہ پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ میت کے سینے کے بالکل سامنے کھڑا ہو۔
والصلاۃ اور نماز جنازہ یہ ہے کہ ان یکبر تکبیرتاً تکبیر کہے ایک تکبیر بحمد یحمد اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی حمد کرے عقیبہ اس کے بعد ثم یکبر تکبیرتاً پھر تکبیر کہے ایک تکبیر یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے ثم یکبر تکبیرتاً پھر تکبیر کہے ایک تکبیر ثالثتاً تیسری تکبیر یدعو فیہا جس میں دعا کرے لنفسہ اپنے لیے وللمیت اور میت کے لیے وللمسلمین اور مسلمانوں کے لیے ثم یکبر تکبیرتاً رابعتاً پھر اس کے بعد تکبیر کہے چوتھی تکبیر ویسلم اور سلام پھیر لے۔ والصلاۃ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کہے گا، اس کے بعد ثنا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی، پھر دوسری تکبیر کہے گا، اس میں درود شریف پڑھے گا، پھر تیسری تکبیر کہے گا، اس میں اپنے لیے میت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا کرے گا، پھر چوتھی تکبیر کہے گا اور سلام پھیر لے گا، اور ہاتھوں کو اٹھانا صرف پہلی تکبیر میں ہے، باقی تین تکبیروں میں نہیں ہے۔ نماز جنازہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کہے، اس کے بعد ثنا، پھر دوسری تکبیر کہے، اس کے بعد درود شریف، پھر تیسری تکبیر کہے، اس میں دعا ہے اپنے لیے، میت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور چوتھی تکبیر ہے، اس کے بعد پھر سلام ہے، اور صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھائے جائیں گے، باقی تین تکبیروں میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ولا یصلی اور نماز جنازہ نہ پڑھی جائے علی میت میت پر فی مسجد جماعت جماعت والی مسجد میں فاذا حملوہ پس جب وہ اس کو اٹھائیں علی سریرہ اس کی چارپائی پر اخذوا بقوائمہ الاربع تو پکڑیں اس کے چاروں پاؤں کے ساتھ ویمشون بہ اور اس کو لے کر چلیں مسرعین جلدی جلدی دون الخبب بغیر دوڑے فاذا بلغوا پس جب وہ پہنچ جائیں الی قبرہ اس کی قبر تک کرہا مکروہ ہے للناس لوگوں کے لیے ان یجلسوا کہ بیٹھیں قبل ان یوضع من اعناق الرجال قبل اس کے کہ اس کو رکھا جائے مردوں کی گردنوں سے ویحفر القبر اور قبر کو کھودا جائے گا ویلحد اور اس کی لحد بنائی جائے گی ویدخل المیت اور داخل کیا جائے گا میت کو مما یلی القبلۃ اس جانب سے جو متصل ہے قبلہ کے فاذا وضع فی لحدہ جب اس کو رکھا جائے اس کی لحد میں تو قال الذی کہے وہ شخص یضعہ جو اس کو رکھے گا بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ وعلی ملت رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی ملت پر ویوجہہ اور اس کو متوجہ کرے الی القبلۃ قبلہ کی طرف ویحل العقدۃ اور کھول دیے جائیں کفن کے بند ویسوی اور برابر کیا جائے اللبن کچی اینٹوں کو علی اللحد لحد پر ویکرہ الاجر والخشب اور مکروہ ہے پکی اینٹیں اور لکڑیاں ولا بأس بالقصب اور کوئی حرج نہیں کانوں میں بانس کی لکڑیوں میں ثم یحال التراب علیہ پھر ڈال دی جائے اس پر مٹی ویسنم القبر اور کوہان نما بنایا جائے گا قبر کو ولا یسطح اور اس کو چوگوشی نہ بنایا جائے گا۔ ولا یصلی جماعت کی نماز ہوتی ہو کسی مسجد میں تو وہاں پر نماز جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا، اور یعنی میت مسجد کے اندر نہیں ہوگی، اور جب چارپائی پر اس کو اٹھا لیں گے تو پھر اس کے چاروں پاؤں کو پکڑیں گے اور جلدی جلدی لے کر چلیں گے، دوڑیں گے نہیں، جب قبر تک پہنچ جائیں تو پھر لوگوں کے لیے بات مکروہ ہے کہ میت کو زمین پر رکھنے سے پہلے خود بیٹھ جائیں، جب میت کی جو چارپائی ہے وہ رکھ دی جائے تو پھر اس کے بعد لوگ بیٹھیں۔ قبر کو کھودا جائے گا، قبر کی لحد بنائی جائے گی، لحد یعنی بغلی قبر بنائی جائے گی، اور میت کو قبلہ کی جانب سے قبر میں اتارا جائے گا۔ جب لحد میں رکھا جائے تو رکھنے والا یوں کہے گا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، قبلہ کی طرف اس کو متوجہ کر دے گا، کفن کی جو گرہیں ہیں جو بند ہیں وہ کھول دیے جائیں گے، اور
کچی اینٹیں برابر کی جائیں گی، یہ بات مکروہ ہے کہ پکی اینٹیں یا لکڑیاں ڈالی جائیں۔ ہاں اگر کانے ہوں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مٹی پھر قبر پر ڈال دی جائے اور قبر کو کوہان نما بنایا جائے گا، اس کو مسطح چوگوشی شکل کی قبر نہیں بنائی جائے گی۔ ومن استحل، اور وہ بچہ جس نے آواز نکالی بعد الولادت، پیدائش کے بعد، سمیہ اس کا نام رکھا جائے گا، وغسل اس کو غسل دیا جائے گا، وصلی علیہ اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَحِلَّ، اور اگر اس نے آواز نہیں نکالی، اُدْرِجَ فِي خِرْقَةٍ اس کو داخل کیا جائے گا ایک کپڑے میں، وَدُفِنَ اور اس کو دفن کیا جائے گا، وَلَمْ يُصَلَّ علیہ اور اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ومن استحل، مسئلہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو کوئی زندگی کی علامت ظاہر ہوئی تھی کہ نہیں؟ اگر زندگی کی کوئی علامت ظاہر ہوئی، مثلا اس نے آواز نکالی، وہ چلایا، وہ رویا، تو پھر اس کا نام بھی رکھیں گے، غسل بھی دیں گے اور نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ اور اگر اس نے آواز نہیں نکالی تو کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیں گے اور اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ بچہ ولادت کے بعد انتقال کر گیا تو زندگی کی کوئی علامت ظاہر ہوگی کہ نہیں؟ اگر اس کی زندگی کی کوئی علامت ظاہر ہوئی تھی، مثلا اس نے آواز نکالی، وہ چلایا، وہ رویا، تو اس کا نام رکھیں گے، غسل بھی دیں گے اور نماز جنازہ بھی اس کی ہوگی۔ اور اگر اس نے کوئی آواز نہیں نکالی، زندگی کا کوئی اثر اس پر نہیں تھا، تو اس کو کپڑے میں لپیٹ دیں گے اور دفن کر دیں گے اور اس کی نماز جنازہ نہیں ہے۔